الله الرحمن الرحيم. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة مفردا ياتي وياتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن يكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقل. اچھا بحث خبر میں جاری تھی. خبر کی تعریف کیا کہ جزء متم فائدہ ہے، فائدہ مکمل کرنے والا جز ہے. مبتدا فائدے کی ابتدا کرتا ہے، خبر اس فائدے کو مکمل کر دیتا ہے. ٹھیک. اب اسی خبر کی دو قسمیں ہیں، ایک خبر مفرد، ایک خبر جملہ. خبر مفرد، خبر جملہ. مفردنیاتی خبر مفرد بھی آتی ہے وہ آتی جملہ، اور خبر جملہ بھی. ہاں اچھا اگر خبر جملہ ہو تو شرط ہے کیا؟ حاویتاً یہ جملہ مشتمل ہو معنی الذی سیقت لہ، اس کے معنی پر کیا ہے مشتمل ہو، جس کے پیچھے اس کو لایا گیا ہے. جس معنی کے پیچھے، جس مبتدا کے پیچھے لایا گیا ہے، اس معنی یا مبتدا پر یہ خبر کیا ہونا چاہیے؟ مشتمل ہونا چاہیے. یعنی خبر جملہ میں کوئی رابط ہونا چاہیے مبتدا کے ساتھ ربط دینے کے لیے. خبر مفرد میں رابط کا ہونا ضروری نہیں ہے، ممکن ہے ہو ممکن ہے نہ ہو، لیکن خبر جملے میں رابط ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ خبر ہے ایک مستقل کلام ہے، مکمل فائدہ دیتا ہے، تو ماقبل مبتدا سے مربوط کرنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے. وگرنہ یہ توہم ہو جائے گا کہ ایک الگ مستقل جملہ ہے، کسی کے ساتھ مربوط نہیں ہے، لیکن مکمل فائدہ دیتا ہے، اسی وجہ سے کسی سے مربوط نہیں ہے، الگ سے جملہ ہے، یہ توہم ہو جاتا. اس سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ کوئی رابط لائیں گے. یہ رابط اعلان کرے گا کہ یہ جملہ مربوط ہے اس سے مبتدا کے ساتھ، لہذا کسی رابط کا ہونا ضروری ہے. وہی کہہ رہا ہے کہ یہ جملہ حاوی ہوتا ہے، یعنی مشتمل ہوتا ہے معنی الذی، مبتدا کے معنی پر. اچھا جس کی خاطر، جس مبتدا کے خاطر اس جملے کو لایا گیا ہے. یعنی یہ جملہ اسی مبتدا کے لیے خبر کے طور پر لایا گیا ہے نا. اچھا اسی مبتدا کے معنی پر یہ جملہ کیا ہونا چاہیے؟ مشتمل ہونا چاہیے. اچھا وَإِن تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنًا اكْتَفَى بِهَا كَنُطْقِ اللَّهُ حَسْبِي وَكَفَى. اچھا گاہی رابط کی ضرورت نہیں ہے، خبر جملہ ہے پھر بھی رابط کی ضرورت نہیں ہے. کہاں ایسا ہے؟ اگر ان تکن ایاہ، تکن کا اسم ہی ہے، مبتدا جملے کی طرف لوٹتی ہے. اگر جملہ ایاہ مبتدا ہو معنی کے اعتبار سے، ان تکن، تکن یعنی وہ جملہ ہو کیا ہو؟ ایاہ، ایاہ یعنی مبتدا. یہ جملہ جو خبر ہے یہ مبتدا ہے معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے وہی خبر عین مبتدا ہو، تو صورت میں اکتفا بہا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یعنی یہ مبتدا اسی جملے پر اکتفا کرتا ہے، کسی رابط کی ضرورت نہیں ہے. کنطقی دیکھیں
نطقی، نطق اضافہ یا متکلم کی طرف، مضاف مضاف الیہ مبتدا ہے، اللہ مبتدا ثانی ہے، حسبی مبتدا ثانی کے لیے خبر ہے۔ اب یہ مبتدا خبر جملہ نطقی کے لیے خبر ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ حسبی مبتدا خبر جملہ خبر ہے نطقی کے لیے، نطقی کے لیے خبر ہے۔ یہاں کسی رابط کی ضرورت نہیں ہے، کسی ضمیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نطقی وہی اللہ حسبی ہے، اللہ حسبی وہی نطقی ہے۔ اچھا، کس طرح نطق ہے؟ نطقی اللہ حسبی، نطق میرا منطق میں، میرا بول چال، میں کیا بولتا ہوں، میری بات وہ کیا بولتا ہے، وہ اللہ حسبی کہتا ہے، منہ سے نکلتا ہے کیا اس کے، اللہ حسبی، بس اللہ حسبی وہی نطقی ہے، وہی بولتا ہے کیا، اللہ حسبی۔ اچھا، یہاں پر کیا ہے، معنی دونوں کا ایک ہے، اسی وجہ سے اللہ حسبی میں کسی رابط کی ضرورت نہیں ہے، ختم مسئلہ۔ والمفرد الجامد فارغ۔ اچھا، اب آ جائیں دوبارہ، خبر مفرد کی پھر دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے، خبر جملہ، خبر مفرد۔ خبر مفرد کی دو قسمیں ہیں، یا یہ خبر مفرد جامد ہے یا مشتق ہے، جامد ہے یا مشتق ہے۔ اچھا، اب اگر خبر مفرد اگر جامد ہے تو فارغ، یہ فارغ ہے، یعنی اس کے اندر ضمیر نہیں، ضمیر سے خالی ہوتی ہے یہ خبر۔ مفرد الجامد، مفرد جامد فارغ یعنی خالن، کس سے خالی؟ ضمیر سے، اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوتی۔ وَإِن يُشْتَقَّ، اما اگر خبر مفرد مشتق ہے تو فَهُوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَقِلٍ، یہ کیا ہے، صاحب ضمیر مستتر ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے جو لوٹتی ہے کس کی طرف، مبتدا کی طرف۔ اچھا، بس خبر یا جامد ہے یا مشتق، خبر جامد میں ضمیر نہیں ہوتی ہے، خبر مشتق میں ضمیر ہوتی ہے، مستتر جو مبتدا کی طرف ہوتی ہے۔ اچھا، اب خبر مشتق کے اندر ہر وقت ضمیر ہوتی ہے نا، یہ خبر مشتق اگر اسم ظاہر کو رفع نہ دے، خبر مشتق اسم ظاہر کو رفع نہ دے تو اندر ضمیر مستتر رہے گی، اما اگر اسم ظاہر کو رفع دے تو اندر ضمیر نہیں رہتی ہے، اسم ظاہر اس کے لیے فاعل ہے۔ اچھا، یہ ہے زید قائم ابوہ، زید مبتدا قائم اس کے لیے خبر، خبر کون سی ہے، خبر مفرد ہے، مفرد میں سے کون سی صورت ہے، مشتق ہے، قائم مشتق، اس نے رفع دیا ابوہ کو، جب ابوہ کو رفع دیا تو اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، ٹھیک، بس اس میں ظاہر کو رفع نہ دو تو اندر ضمیر رہے گی، رفع دیا تو ضمیر نہیں رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خبر کیا ہے لائی گئی ہے، یہ منہی اللہ پر جاری ہو، یہ خبر منہی اللہ پر جاری ہو، جس کے لیے ہے اسی کے لیے ثابت ہوتی ہو یہ خبر، جس کے لیے ثابت کرنا چاہتے اسی کے لیے ثابت ہو رہی ہو، تو وہاں پر کیا ہے، ضمیر اندر مستتر رہے گی، ضمیر اندر مستتر رہے گی۔ کب ضمیر اندر مستتر رہے گی، منہیا لفظ، یعنی جس کے لیے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اسی کے لیے ثابت ہوتی ہوں تو اس صورت میں اندر ضمیر رہے گی۔ اما اگر یہ خبر غیر منہی اللہ پر جاری ہو، جس کے لیے ثابت کرنا چاہتے اس کے لیے ثابت
نہیں ہوتی ہے تو کیا کریں گے؟ ضمیر اندر نہیں رکھیں گے، ضمیر کو منفصل کی شکل میں نکال دیں گے، ضمیر منفصل لائیں گے، اندر ضمیر نہیں رہے گی۔ وہ پہلے بھی کہا تھا اسی کی طرف کیا ہے ضمیر کے بحث میں گزر گیا۔ یہی کہتا ہے دیکھیں وَبْرَزَنْهُ، اس ضمیر کو بارز کر دو، وہ خبر مشتق کے اندر جو ضمیر ہے اس کو نکال دو باہر، مطلقہ نکالنا ہے، چاہے اشتباہ ہونے کا خوف ہو یا نہ ہو، نکالنا ہے ضمیر کو۔ کہاں نکالتے ہیں ضمیر؟ اندر نہیں رکھتے ہیں، باہر نکالتے ہیں۔ حیث طلع، جب یہ خبر ہے، اچھا حیث طلع ما لیس معناہ لہ محصلا، اچھا اگر یہ خبر واقع ہو کیسے اسم کے بعد کہ اس خبر کا معنی اس اسم کے لیے ثابت نہیں ہے، یعنی غیر منحیلہ کے لیے ہے، جس کے لیے ثابت کرنا چاہتے اس کے لیے ثابت نہیں ہوتی، کسی اور کے لیے ثابت ہو رہی ہے، تو وہاں پر کیا کریں گے؟ ضمیر کو نکال دینا ہوگا، تعین کی منحیلہ ہو، جس کے لیے ثابت کرنا نہیں اسی کے لیے ثابت ہو جائے، اسی وجہ سے ضمیر کو نکال دیں گے۔ صحیح، زیدن عمرن ضاربہ ہوا، یہ ہوا کو ضارب کے اندر سے نکال دیں گے، منفصل کی شکل میں لائیں گے۔ کیوں؟ زید عمر ضاربہ ہوا، یہ ضارب کس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم؟ زید کے لیے۔ لیکن اس جملے میں اگر ضمیر کو ضارب کے اندر رکھا تو یہ ضارب کس کے لیے ثابت ہوتا؟ عامر کے لیے۔ کیوں عامر کے لیے ثابت ہوتا؟ ہم تو زید کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ زبردستی کیا ہے عامر کے لیے ثابت ہوتا ہے؟ ہاں، نحوی قواعد کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ عامر کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ نحوی قواعد کیا ہے؟ مثال اگر دو مرجع ہو، دو ضمیریں ہوں تو وہاں کیا ہے؟ اچھا القریب للقریب، البعید للبعید، زید و عمر دو ہو گئے۔ ضارب کے اندر ایک ضمیر ہے، ایک ضمیر مفعول ہو ہے، مفعول مضاف الیہ، ضارب ہو۔ اچھا قاعدہ یہ ہے کہ ضارب کے اندر ضمیر جو ہیں وہ قریب والا مرجع کی طرف لوٹنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ عامر ہو زید کی طرف، تو پھر کیا معنی ہوگا؟ یعنی عامر زید کو مارنے والا ہو جائے گا، حالانکہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زید عامر کو مارنے والا۔ اچھا اس وجہ سے کیا کریں گے؟ ضمیر کو نکال دیں گے باہر، زید عمر ضاربہ ہوا، اب کیا ہو جائے گا؟ ضارب زید کے لیے ثابت، ہو عمر کے لیے ہو جائے گا، زید عمر کو مارنے والا، وہی معنی ہوگا جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں صحیح۔ اچھا وہ برزن ہوں، اس ضمیر کو بارز کر دو، مطلقہ چاہے اشتباہ کا خوف ہو یا نہ ہو، حیث طلع اگر یہ خبر واقع ہوں، ما اس مبتدا کے پیچھے کہ لیس معنی ہو، اس خبر کا معنی نہیں ہے اس مبتدا کے لیے حاصل، لیس معنی ہو لہو، اس خبر کا معنی اس مبتدا کے لیے حاصل نہیں ہوتا ہو، یعنی غیر منحیلہ پر جاری ہو، تو کیا کریں گے؟ سمجھ میں آ گئی؟ لیس معنی کس کا معنی؟ خبر کا معنی ہو، یعنی خبر کی طرف لہو مبتدا کے طرف ضمیر لوٹتی ہے۔ ہاں اچھی بات، یہ ایک مسئلہ۔ اب یہاں سے پھر کہتا ہے کہ گاہی خبر ظرف و حرف جر بھی خبر واقع ہوتے ہیں، ظرف اور جار مجرور بھی خبر واقع ہوتے کسی مبتدا کے لیے۔ ہاں وہ اخبرو خبر دیا عرب نے ظرف کے ذریعے، حرف جر کے ذریعے۔ جب ظرف یا حرف جر خبر ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ناوین معنی کائنن او استقر، تو سب کیا ہیں اس ظرف کے اندر؟ معنی کائنن و معنی استقرہ نیت میں رکھتے ہیں۔ ان کی نیت میں کیا ہوتا؟ اس ظرف کے اندر معنی کائنن یا معنی استقرہ ہوتا ہے، یا جار مجرور میں معنی کائنن معنی استقرہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک،
یعنی کہاں پہنچ سکتے ہیں. کافی ہے یا نہیں ہے؟ ختم ہوتی یا نہیں پتہ چلے گا. ہاں مفرد یاتی الخبر، خبر مفرد بھی آتی ہیں. خبر مفرد کسے کہتے ہیں؟ خبر مفرد. والمراد به ما للعوامل تسلط على لفظه. اچھا، مراد اس خبر مفرد سے یہ ہے کہ اس کو مفرد کہا جاتا ہے جس پر عامل اس کے لفظ پر داخل ہو کر لفظ پر عمل کرے. مفرد کسے کہتے ہیں؟ ما وہ ہے کہ عوامل کے لیے تسلط ہے اس کے لفظ پر، عامل اس کے لفظ پر مسلط ہوتے ہیں، یعنی لفظ پر عمل کرتے ہیں. اس کو جہاں پر بھی اعراب اگر کسی خبر کے لفظ میں آ گیا ہے تو وہ خبر مفرد ہوتی ہے. اگر خبر جملہ ہو تو اعراب کہاں آتا؟ کہاں آتا ہے اعراب؟ محل میں. دو چیزوں کا اعراب محل میں آتا. ایک مبنی کا اعراب کہاں آتا؟ محل میں. جملے کا اعراب محل میں. غلطیاں نہیں کرو آئندہ علماء کی محفل میں. اچھا، فیشمل ما لا معمول له. جب ایسا ہے تو خبر مفرد کی ہم نے تعریف کیا، وہ خبر مفرد ہوتی ہے جس پر عامل لفظ پر مسلط ہوتے ہیں. اگر کوئی معنی نہ ہو تو، کوئی معنی موجود نہ ہو تو لفظ پر مسلط ہو کر لفظ پر عمل کرتا عامل، اس کو خبر مفرد کہتے ہیں. اگر کوئی معنی نہ ہو تو لفظ پر عامل مسلط ہوتا ہے، اگر نہ معنی ہو تو لفظ پر نہیں ہوگا، پھر محل پر ہوگا. مثال، اگر کسی مبتدا کا خبر مبنی واقع ہو تو عامل لفظ پر آ سکتا ہے؟ نہیں، معنی موجود ہے. ہاں، فیشمل، بس یہ خبر مفرد شامل کرتی ہے مالا معمول، اس اسم کو بھی جس کے لیے کوئی معمول نہیں ہے وہ بھی شامل ہے، وہ بھی خبر مفرد میں آ جاتی ہے. جیسے حاضا زید، زید خبر مفرد ہے. کیا دلیل ہے خبر مفرد ہونے پر؟ کیونکہ یعنی اعراب اس کے لفظ پر آ گیا. دیکھیں خبر مرفوع ہوتی ہے، یہاں پر زید خود مرفوع ہو گیا، بس یہ خبر مفرد ہے. وما عمل الجر، اور وہ اسم بھی خبر مفرد کے اندر آ جاتی ہے جو جر کا عمل کرتا ہے. خبر مفرد میں آ جاتی ہے وہ اسم جو ماوات کو جر دیتا ہے. ایسا کوئی اسم اگر خبر واقع ہو تو وہ بھی خبر مفرد میں داخل ہے. کیا؟ زید غلام عمر، زید مبتدا، غلام خبر ہے زید کے لیے، اور غلام نے بعد میں عمر کو جر دے دیا، عمر جر کیا، پھر یہ خبر مفرد ہے کیونکہ عامل اس کے لفظ پر آتا ہے. اعراب لفظ پر آ گیا نا، غلام. اب الرفع، اور وہ بھی خبر مفرد میں آتی ہے، وہ خبر بھی خبر مفرد میں داخل ہے جس نے رفع کا عمل کیا، ماں باپ کو رفع دیا ہے. کزید قائم ابو، زید مبتدا، قائم اس کے لیے خبر، ابو مضاف الیہ، فاعل قائم، فاعل قائم. یہ قائم خبر مفرد ہے یا جملہ؟ خبر مفرد ہے. اگرچہ اس نے رفع دیا ماں باپ کو، ابو کو رفع دیا، پھر بھی خبر ہے مفرد ہے کیونکہ اس کے اوپر اعراب ظاہراً آ گیا. ہاں، اب النصب، یا نصب کا عمل کرے، وہ بھی خبر مفرد میں داخل ہے جس نے ماں باپ کو نصب دیا ہے. کہذا ضارب ابوہ عامرا، دیکھیں ھذا مبتدا، ضارب اس کے لیے خبر، ابوہ مضاف الیہ، فاعل ضارب ہے، عامرا مفعول ہے، ضارب ہے. یہ کون سی خبر ہے؟ جملہ یا مفرد؟ خبر مفرد ہے. جملہ ہونا چاہیے نہیں، خبر مفرد کیا ہونا چاہیے؟ فاعل ہے، مفعول ہے. کیسے مفرد ہے؟ دیکھیے یہ نسبت جو ضارب کے اس کے فاعل کی طرف ہے، یہ نسبت ناقصہ ہے.
نسبت ناقصہ ہے، نسبت تامہ نہیں ہے، نسبت ناقصہ ہونے کی وجہ سے یہ خبر مفرد میں داخل ہے۔ ہاں اچھا، زید یضرب، زید یضرب، زید مبتدا، یضرب فعل، اندر ضمیر فاعل، فعل و فاعل خبر ہے زید، یضرب خبر مفرد ہے یا جملہ ہے؟ زید یضرب خبر مفرد ہے یا خبر جملہ ہے؟ بغیر جملہ ہے۔ اچھا، یہ یضرب مرفوع نہیں ہے لفظ؟ فعل ہے لیکن کا فعل نہیں ہے، مرفوع ہے یا نہیں؟ یضرب لفظ پر تو آ گیا دیگر رفع پہلے سے پیدائشی، کیا بتا نام داخل کے نصب آئے گا، نام داخل کے جزم آئے گا، زید کی وجہ سے نہیں ہے، خبر ہونے کی وجہ سے۔ یضرب خبر ہے یا نہیں؟ پتا نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں خبر ہے مفرد ہے، صدیقوں کا اجماع ہو گیا۔ آپ کی بات اس نے کہا کہ خبر ہے مفرد ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ دلیل دے دے، جس عامل اس کے لفظ پر مسلط ہو تو وہ خبر مفرد ہے۔ اب یضرب پر جب عامل داخل ہوتا لفظاً عمل کرتا ہے یا لفظ پر عمل نہیں کرتا ہے؟ یضرب، یضربا، یضرب، اچھا یضرب ہاں جملہ ہے، عامل لفظ پر مسلط ہے یا نہیں؟ اوپر دیکھے، ما للعوامل تسلط على لفظه، تو پھر کیسے ان کا جملہ ہو سکتا؟ فاعل خبر ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، فاعل خبر ہے، وہ فاعل خود کیا تھا، فاعل پھر خبر ہے۔ فاعل پر کیا ہے کس نے؟ زید تو عمل نہیں کرتا ہے، یعنی کیا وہ عامل معنوی آتا ہے یار، خبر کا عامل زید ہے کیا؟ مشہور اللہ چلو ایک تو مبتدا رفع دیتا ہے، ایک نظریہ مشہور کیا ہے، خبر کا عامل عامل ہے معنوی ہے۔ ٹھیک ہے فاعل ہے، ہم نے کب کہا؟ ہمیں تو اسی وجہ سے کہا زید مبتدا، یضرب فعل، اندر ضمیر فاعل، یہ فعل و فاعل خبر ہے زید۔ اچھا جملہ ہے مفرد ہے؟ ہاں اچھا، خبر مفرد کی تعریف کیا ہے؟ عامل اس کے لفظ پر مسلط ہو۔ دیکھو اوپر، ما للعوامل تسلط على لفظه، یہ معیار اس کے اوپر آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟ پھر نون جملہ کیسا ہو گیا؟ عجیب اپنی طرف سے بات نہیں، کو دلیل ہونا چاہیے نا، اگر خبر بہت بڑی دلیل لایا کہ پہلا مظاہرے پر تنوین آنا چاہیے۔ رفع دیا نا، پھر کیا ہے؟ نہیں دیا۔ یضربو وہ کیا ہے؟ دیکھو ابھی تک فعل مضارع مرفوع ہو تو کیا آتا، علامت رفع کیا ہے وہ بھی پتا نہیں ہے۔ ہاں آخر کیا ہوا؟ مفرد ہے، اجماع جملے کا معنی دیتا ہے۔ ما للعوامل تسلط علی، سمجھے اس عبارت کو، خبر مفرد اسے کہتے ہیں کہ عامل اس کے لفظ پر داخل ہو۔ اب یضرب کے لفظ پر داخل ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو ہاں مفرد ہے یا جملہ؟ کیا ہے؟ جملہ ہے، مفرد نہیں ہے، جملہ ہے۔ اچھا یہ جو خبر ہے جملہ، اس کا اعراب محل میں ہے، خبر ہونے کے اعتبار سے جو رفع اس کے اوپر آ گیا ہے وہ لفظ میں نہیں ہے، اس کا وہ اعراب کہاں ہے؟ محل میں ہے، لفظ پر نہیں آیا ہے، وہ خبر ہونے کے اعتبار سے جو رفع آ گیا۔ یہ جو رفع آ گیا ہے وہ فعل مضارع، صرف فعل مضارع مرفوع ہے، یہ جو اس کے اوپر آ گیا ہے وہ
صرف فعل مرفوع ہے، فاعل کے ساتھ مل کر مرفوع، فاعل کے ساتھ مل کر جو مرفوع ہے وہ رفع محل میں ہے. ادھر جو رفع نظر آ گیا ہے یہ صرف پہلے مضارع. اس طرح جواب دیتے ہیں. ہاں شیط الرشاد کیا ہے؟ ہاں میں نے نہیں کہا تھا یہ سادہ مفرد ہے. مفرد ہے، جملہ ہے، پوچھا تھا نہیں کہ ہے کا خبر دے دیا آپ کو. اچھا سمجھ میں آ گیا، ابھی پتہ چلتا ہے تم لوگوں کو. وہ آتی جملتاً، ایک خبر ہے، خبر جملہ، خبر جملہ ہوتی ہے. بس جب خبر مفرد کی تعریف کیا تو خبر جملہ کی تعریف خود بخود واضح ہو جائے گی. اعراب کہاں آئے گا؟ محل میں آئے گا، لفظ پر اعراب نہیں آتا ہے. اچھا وہ بشرط ان تكون حاویۃ معنی المبتدا الذي استقل، اس شرط کے ساتھ کہ یہ خبر مشتمل ہو مبتدا کے معنی پر، وہ مبتدا جس کے خاطر اس خبر کو لایا گیا ہے. سیقت یہ جملہ لہو سی مبتدا کی خاطر. یعنی کیا مطلب؟ حاوی ہو معنی مبتدا پر، یعنی اے اسمن بمعنی یربط ہوا، یعنی حاوین مشتمل ہو ایک اسم پر کہ وہ اسم اچھا مبتدا کے معنی میں ہوگا. یہی اسم کیا ہے؟ خبر کو مبتدا کے ساتھ مربوط کر دے گا، اس خبر جملے کو مبتدا کے ساتھ مربوط کر دے گا. اسمن بمعنی ہو کی ضمیر مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، یربطو اسی اسم کی طرف لوٹتی ہے، ضمیر فاعل، ہا ضمیر جملے کی طرف لوٹتی ہے، بھی اسی مبتدا کی طرف لوٹتی ہے. ہمارے مبتدا. اچھا کیوں یہاں ایک ایسے معنی پر، ایک ایسے اسم پر جملہ مشتمل ہونا ضروری ہے، خبر مشتمل ہونا ضروری ہے؟ کیوں؟ لاستقلال الجملہ، کیونکہ جملہ مستقل ہے، اس مبتدا کی طرف محتاج نہیں ہے. مبتدا سے کٹ کر بھی ایک فائدہ دے سکتا ہے. اگر ادھر کوئی رابط ماقا اور مبتدا سے ربط نہ کرے تو یہ توہم ہوگا کہ ایک الگ سا جملہ ہے، حالانکہ الگ سا جملہ نہیں ہے بلکہ مبتدا کے لیے خبر ہے. اچھا اب وہ اسم جس پر یہ خبر مشتمل ہوتی ہے وہ اسم کیا ہو سکتا؟ اچھا وہ اما ضمیر موجود ہے، کوئی ضمیر ہوگی اس جملے کے اندر، کوئی ضمیر جو ما قبل مبتدا کی طرف لوٹے گی. کزید قام ابو، زید مبتدا، قام فعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ فاعل. قام یہ جملہ محلا مرفوع خبر زید، او مقدر یا ضمیر تقدیر میں ہوگی. البر قفیض بدرہم، البر مبتدا، قفیض مبتدا ثانی. منہ ایک اندر ضمیر ہے، وہ اپنے متعلق سے مل کر قفیض کے لیے صفت ہے، بدرہم خبر ہے قفیض کے لیے. یہ قفیض اپنے خبر سے مل کر جملہ خبر ہے بر کے لیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اے منہ او اسم اشیر به، یا اس جملے کا اندر ایک ایسا اسم ہو، اس میں اشارہ ہو، اس اسم اشارہ کے ذریعے مبتدا کی طرف اشارہ کیا گیا ہو. کوئی خبر کے اندر اس میں اشارہ ہو، وہ مبتدا کی طرف اشارہ کر لے تو اس صورت میں یہ اس میں اشارہ رابط بنتا ہے. نہ ہو وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس التقوی مضاف مضاف الیہ مبتدا ہے، ذالک مبتدا ثانی ہے، خیر مبتدا ثانی کے لیے خبر. یہ ذالک خیر مبتدا خبر محلا مرفوع خبر ہے لباس التقوی کے لیے. یہاں رابط کیا ہے؟ یہ ذالک اس میں اشارہ جو لباس التقوی کی طرف کیا ہے اشارہ کرتا ہے، یہ ذالک اشارہ رابط ہے. اچھا وَيُغْنِي عَنِ الرَّابِطِ تَكْرَارُ الْمُبْتَدَى بِلَفْظِهِ. اچھا اگر لفظ مبتدا تکرار ہو، یہ لفظ مبتدا جا کر خبر میں بھی ذکر ہو،
تو یہ تکرار مبتدا رابط سے مستغنی کر دیتا ہے. تکرار مبتدا کیا کرتا؟ رابط سے مستغنی، رابط کی طرف محتاج نہیں ہوتے ہیں. اگر مبتدا کیا ہوں؟ تکرار کس طرح ہوں؟ ایک دفعہ یہ لفظ مبتدا واقع ہو گیا ہے، دوسری دفعہ یہ لفظ جا کر خبر میں بھی واقع ہے، خبر کا بھی حصہ ہے، خبر کا بھی حصہ ہے. جیسے الحاقۃ ما الحاقہ، الحاقۃ مبتدا ما مبتدا ثانی. اچھا اب یہ دیکھیے الحاقہ مبتدا ملحقۃ جملہ مبتدا خبر، جملہ خبر ہے الحاقہ کے لیے. یہاں رابط کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حاقہ تکرار ہوا. او عموم فی الخبر يدخل تحته المبتدا. یا کیا ہے؟ خبر کے اندر ایک معنی یہ عموم ہے، خبر کے اندر ایک معنی یہ عام میں ہے، اس معنی عام میں مبتدا بھی شامل ہو. اگر خبر ایسا کوئی اسم ہو جس کے اندر معنی عام ہو، مبتدا بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہو، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ رابط کی ضرورت نہیں ہے. وہ معنی عموم کافی ہے رب دینے کے لیے. نحو ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. دیکھیں الذين آمنوا ان کے لیے اسم، اصل میں مبتدا، اصل میں کیا ہے؟ مبتدا. اب کیا بن گیا؟ اسم ان. اس کے لیے خبر انا لا نضيع اجر من احسن عملا خبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں خبر جملہ تو ہے، لیکن اس خبر جملے میں کوئی رابط مبتدا کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ضمیر میں کوئی اس میں اشارہ بھی نہیں ہے. صرف یہ کہ خبر کے اندر معنی یہ عام ہے، اس معنی عموم کے اندر مبتدا بھی شامل ہے. کیا ہے؟ کون سا لفظ عموم بدلا کرتا؟ اجر من. من معنی عام دیتا ہے. اچھا ہم ضائع نہیں کرتے ہیں ہر اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا، جس نے بھی اچھا عمل کیا اس کا عمل کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں. بس اجر من کے اندر عملوا الصالحات ان الذين آمنوا بھی شامل ہے. وہ لوگ جو جنہوں نے ایمان لائے، ان الذين آمنوا، وہ بھی من کے اندر شامل ہے. اسی وجہ سے یہاں رابط کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں اچھا. وَإِن تَكُنِ الْجُمْلَةُ إِيَّاهُ مَعْنًا، اگر جملہ مبتدا ہو معنی کے اعتبار سے، یہ جملہ جو خبر واقع ہو گیا ہے یہ معنی کے اعتبار سے آئین مبتدا ہے، تو اکتفا المبتدا بها، اکتفا کرتا مبتدا اسی جملے پر. کس سے اکتفا کرتا؟ رابط سے. یعنی رابط کی طرف محتاج نہیں ہوتا ہے، یہی خبر جو جملہ واقع یہی کافی ہے اگر دونوں کا معنی ایک ہے. تو کنطقی، میرا نطق، میرا منطق، میرا بول کیا ہے؟ اللہ حسبی. کیا بولتا ہوں میں؟ اللہ حسبی بولتا ہوں. اللہ حسبی میں میرا نطق ہے. لفظی، میرا لفظ کیا ہے؟ میں کیا بولتا ہوں؟ اللہ حسبی. لفظی کو اللہ حسبی کو دونوں کا معنی ایک ہے. اچھا لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص. لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص. کلمہ اخلاص وہی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص. دیکھیں کلمۃ لا الہ الا اللہ یہ پورا مل کر بمنزلہ ایک لفظ ہو کر مبتدا ہے، کلمۃ الاخلاص خبر ہے. ہاں نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص اس کی کیا ترکیب ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا نفی جنس، الہ اس کے لیے اسم. اچھا الا اللہ، الا بمعنی غیر بدل ہے، خبر محذوف ہے. یہ مل کر ایک لفظ کے منزلت پر ہے. کلمۃ الاخلاص اس کے لیے خبر ہے. عکس بھی ہو سکتا ہے، کلمۃ الاخلاص
لا الہ الا اللہ مبتدا ہو خبر ہو قرار نہیں ہے. ٹھیک. والخبر المفرد الجامد، خبر جو مفرد ہے اور جامد ہے. خبر مفرد جو جامد ہے. والمراد بھی، اچھا خبر مفرد جامد سے مراد کیا ہے؟ خبر جامد دقت کر لے تھوڑی سی، کیا ہے؟ ایک بات بولتے جاؤں، سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ تو خبر جامد سے مراد کیا ہے؟ کما قال فی شرح الکافیہ، جیسے شرح الکافیہ میں جامد کی تعریف کیا. جامد کسے کہتے ہیں؟ ما لیس صفتا، یہ کیسی صفت نہ ہو جس کے اندر فعل کا معنی اور حروف ہوں، اس کو کہتے ہیں کیا؟ جامد. ایسی صفت نہیں ہے جس صفت کے اندر معنی یا فعل ہو، حروف ہے فعل ہوتا ہے. ایسی صفت نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جامد کہا جاتا. اما جس صفت کے اندر حروف فعل بھی ہو، معنی یا فعل بھی ہو، تو اس کو مشتق کہتے ہیں. اب دیکھیں ضارب مشتق ہے، ضارب مشتق ہے کیونکہ ضارب کے اندر فعل کے حروف بھی ہے، یضرب کے جو حروف تھے ضارب کے اندر بھی ہے، اور یضرب حدث پر دلالت کرتا ہے، ضارب بھی اسی حدث پر دلالت کرتا ہے. حروف فعل بھی ہے، معنی ہے فعل بھی اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں مشتق کہتے ہیں. اچھا جو بھی ایسا نہ ہوگا وہ جامد ہے. اچھا بدون کی مصدر اصل کلام وادوئی نوح وجہ بازمی گزد. اچھا مصدر اصل کلام کا اصل ہے، اس سے 9 چیزیں نکلتی ہیں. کیا کیا؟ اس میں زمان مکان بھی کیا ہے؟ مصدر سے بن جاتی ہے نا. اچھا یہ اس میں زمان و مکان و آلہ مشتق ہے یا جامد ہے؟ مشتق ہے یا جامد ہے؟ جامد ہے. سخارا کرو جو رائے بولے. ہاں مشتق ہونا چاہیے. یہ کہتے مشتق ہے، وہ کہتا ہے کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جامد. اچھا یہ اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں آلہ کس سے بنتے ہیں؟ مصدر سے. مصدر سے بنتے ہیں. مصدر اصل ہے، اسی مصدر سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. اچھا اور یہ اس لفظ کا معنی بھی کر لوں، میرے خیال میں یہ معنی بھی آپ لوگوں کو آتا نہیں ہے. بیگان کی مصدر اصل کلام. کلام کا کیا معنی؟ کلام بمعنی مشتق ہے. کلام بمعنی مشتق. مشتق کا اصل مصدر ہے. جو بھی مشتق ہوتا ہے اس کا اصل مصدر ہے. یہ معنی ہے اس کا. بدان کی مصدر اصل کلام. کلام کا اصل یعنی مشتق کا اصل. یہ جو کلام ہے کلام نحوی نہیں ہے. یہاں جو کلام استعمال ہوا یہ لفظ کلام نحوی نہیں ہے. جو مبتدا خبر ہو یا جملے فعلیہ ہو اس کو کلام کہتے ہیں. یہ نہیں بلکہ یہاں کلام کیا ہے سے مراد کلام صرفی ہے. کلام صرفی مشتق کو کہتے ہیں. صرفیین کے نزدیک کلام کا معنی کیا ہے؟ جو مشتق ہوگا اس کو کہتے ہیں کیا؟ کلام. اب آ جائے اس میں زمان و مکان و مصدر اسم آلت. یہ یہاں جو کہا مشتق ہے نہیں ہے. اچھا صرفی کے نزدیک تو ہے مشتق ہے لیکن نحوی کے نزدیک نہیں ہے. عکس بولا تم نے. اچھا یہ مشتق نہیں ہے. اس میں زمان و مکان اس میں عالم مشتق نہیں ہے. مشتق کی کیا تعریف کیا؟ مشتق اس صفت کو کہتے ہیں جس کے اندر معنی یہ فعل اور حروف فعل ہے. اچھا یہ اس میں زمان و مکان میں حروف فعل تو ہے، معنی فعل نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے. گیا فارغن. فارغ ہے خبر مفرد فارغ ہوتی ہے یعنی خالی ہوتی ہے ضمیر سے.
اندل یہ بصرین کا نظریہ ہے. خبر اگر جامد ہو تو اس میں ضمیر نہیں ہوتی ہے بصرین کے نظریے کے مطابق. اما کوفین کا نظریہ کیا ہے؟ خبر جامد میں بھی ضمیر ہوتی ہے. خبر ہے ہاذا زیدون، زید جامد ہے نا، زید جامد ہے، اس میں بھی ایک ضمیر ہے، ہوا وہ ہاذا کی طرف ہوتی ہے. یہ بصرین کا نظریہ اور کوفین کا نظریہ. ٹھیک. فارغ خارج من الضمیر عند البصرین. لأن تحمل الضمير فرع عن كون المتحمل صالحا لرفع ظاهر على الفاعلیت. اچھا کیوں ضمیر نہیں ہوتے خبر جامد کے اندر؟ خبر جامد کے اندر ضمیر نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اچھا ضمیر وہاں ہوتی ہے، وہاں مستتر ہو سکتی، یہاں پر یہ اسم ظاہر کو رفع دینے کی اگر صلاحیت رکھتا ہے، نہیں دیا ہے تو اندر ضمیر ہوتی ہے. ضمیر کہاں ہوتی ہے؟ جہاں کوئی اسم ظاہر کو رفع دینے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، اگر نہیں دیا ہے تو اندر ضمیر ہوگی. اما کوئی اگر اسم ظاہر کو فاعلیت کے بنا پر رفع نہیں دے سکتا، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو اس کے اندر ضمیر بھی نہیں رہتی ہے. اب یہ جامد کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اسم ظاہر کو فاعل کے بنا پر رفع دے دے، ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے تو بس اندر ضمیر نہیں ہونی چاہیے. ہاں لعنت تحمل ضمیر، ضمیر کا متحمل ہونا، ضمیر کا مستتر ہونا فرع ہے کہ جس کے اندر ضمیر ہوتی ہے وہ صلاحیت رکھو. کس کا فرع ہے؟ کہ وہ جس میں ضمیر ہوتی ہے وہ صلاحیت رکھتا ہو کسی اسم ظاہر کو بنا پر فاعلیت رفع دینے کی. وذالک مقصور علی الفعل. اور یہ تو اچھا یہ کیا منحصر ہے، فاعلیت کی بنا پر رفع دینا منحصر ہے فعل میں، او ما وفی معنی، اور اس کے اندر جس کے اندر معنی یہ فعل ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جس میں معنی فعل ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اسم ظاہر کو بنا پر فاعلیت رفع دے سکتا ہے. وہ کون کون سے؟ مثلا اسم فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اور صفت مشبہ ہے، اور ہاں تمام مشتقات کون سے ہیں؟ اس میں تفضیل، ظروف مستقر، ظرف مستقر بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ بھی اسم ظاہر کو اپنے لیے فاعل بنا کر رفع دے سکتے، اس کے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے. وذهب الكوفيون الى انه يتحمله. کوفین گئے ہیں کہ نہیں، اس میں خبر مفرد جامد بھی متحمل ضمیر ہوتی ہے، اس کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے، وہ ضمیر پر مشتمل ہوتا ہے. یتحمل یعنی کیا؟ اپنے اندر ایک ضمیر کو اٹھا کر کیا ہے گھومتا ہے. خبر جامد بھی. وَإِنْ يُشْتَقَّ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ. اگر خبر مفرد مشتق ہو یا معول بے مشتق ہو. اب جامد کے مقابلے میں کیا؟ جامد کے مقابلے میں مشتق. یہ مشتق نحوی ہے. مشتق نحوی. مشتق نحوی اخص ہے از مشتق صرفی. اخص ہے، وہ عام ہے. وہی مشتق الخبر المفرد. خبر مفرد اگر مشتق ہو یا معول بے ہے جامد، لیکن تعویل کرتے ہیں مشتق کے اندر، تبدیل کرتے ہیں مشتق، یعنی جامد ہے معنی یہ مشتق دیتا ہے. تو کہاذا اسد، یہ دیکھیں ہاذا مبتدا اسد، اس کے لیے خبر یہ اسد جامد ہے لیکن تعویل مشتق ہوا. اسد بمعنی شجاع ہے، شجاع مشتق ہے لیکن مشتق کا معنی ہوتا ہے. فهو ذو ضمیر مستقیم. بس یہ خبر مشتق صاحب ضمیر مستتر ہوتا ہے. ایک ضمیر کا صاحب ہوتا ہے. کون سی ضمیر؟ جو مستتر رہتی ہے اندر، مستقل ہے مستتر فی. اچھا یہ خبر مشتق کے اندر ضمیر رہے گی، مستتر رہے گی کب؟ هذا اذا لم يرفع ظاہرا. یہ اس صورت میں ہے کہ اس میں ظاہر کو رفع نہ دے. یہ خبر مشتق اس میں ظاہر کو رفع نہ دے تو اس کے اندر ضمیر رہے گی.
اما فإن رفع ہو، اگر یہ خبر ہے مشتق نے اسم ظاہر کو رفع دیا ہے، اسم ظاہر اس کا فاعل ہے، تو لم يتحمل، یہ خبر ہے مفرد، خبر مشتق متحمل ضمیر نہیں ہوتی، یعنی اس کے اندر ضمیر نہیں رہتی ہے۔ ایک شرط، بس ضمیر رہنے کے لیے دو شرط ہیں، دو شرطیں ہوں تو ضمیر رہے گی اندر، مستتر ہوگی، دو شرائط کے ساتھ۔ ایک شرط اور اسم ظاہر کو رفع نہ دے، دوسری شرط یہ صفت، یہ خبر مشتق منہیہ لہ پر جائے، جس کے لیے ہے اسی کے لیے ثابت ہو جائیں تو اس صورت میں اندر ضمیر رہے گی۔ ہم اگر منہیہ لہ کے لیے نہ ہو تو ضمیر اندر نہیں رہتی ہے۔ دوسری شرط وَإِن جَرَى عَلَى مَنْ هُوَ لَهُ، جس کے لیے یہ خبر ہے اسی کے لیے ثابت ہو، اسی کے اوپر جاری ہو تو ضمیر اندر رہے گی۔ وَإِلَّا، وغرنہ اگر من هو اللہ پر جاری نہیں ہے، جس کے لیے یہ ہے اس کے لیے ثابت نہیں ہو تو فَلَهُ حُكْمٌ ذَكَرَهُ بِقَوْلٍ، اس کے لیے ایک حکم ہے، اس حکم کو خود مصنف اپنے اس شعر کے ذریعے ذکر کرتا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ وَبْرَزَنْهُ، ظاہر کر دو اس ضمیر مستتر کو، اس ضمیر وجوباً واجبی طور پر بارز کرنا۔ وَبْرَزَنْ، بارز کرو، نکال دو۔ بارزہ اسی سے ہے، بارزہ سے وبرزن کیا ہے؟ اچھا، بارزہ فعل امر اسی سے آتا ہے، بارزہ سے وبرزن تاکید کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اسی سے ہے برز الایمان، برز الایمان کلہ، برز یعنی نکلا، باہر نکلا، اپنے کیا ہے فوجیوں سے آ گیا مقابلے کے لیے۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلی، برزہ نکل گیا، ہاں باہر نکالنے کا معنی ہے۔ مطلقہ، مطلقہ باہر نکال دو اس ضمیر کو۔ سواء امن اللبس ام لم یؤمن، چاہے اشتباہ کا خوف ہو یا اشتباہ سے امن ہو، اشتباہ سے امن ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا کریں گے؟ نکال دینا ہے ضمیر کو۔ کہاں؟ حیث تلا، تلا کا معنی وقع، تلا فعل ماضی کا سے وقع ذالک الوصف، وہ وصف واقع ہو جو خبر ہے بعد ما، ایک ایسے مبتدا کے بعد کہ لیس معنی، اس خبر کا معنی، اس خبر کا معنی، اس وصف کا معنی نہیں ہے اس مبتدا کے لیے حاصل، یہ خبر اس مبتدا کے لیے ثابت نہیں ہے، بل کان محصلا لغیر، بلکہ یہ خبر غیر مبتدا کے لیے حاصل ہے۔ ای کان وصفا جاریا علی غیر من هو لا، یعنی یہ وصف جاری ہے غیر جس کے لیے یہ وصف ہے اس کے لیے جاری نہیں ہے، اس کے غیر کے لیے۔ کزید عمر ضاربہ، جیسے زید مبتدا، عمر مبتدا ثانی، ضارب، اچھا یہ ثابت ہے، ضارب عمر کے لیے خبر ہے، یہ مبتدا خبر ہے زید کے لیے، یہاں ضارب کس کے لیے ثابت ہو رہا ہے؟ اگر ہوا کو نہ نکالا تو عمر کے لیے ثابت ہو رہا، حالانکہ ضارب کون ہے؟ زید ہے، لہذا نکال دیں گے تو زید کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ یہ ادھر اگر اچھا نہ نکالا تو اشتباہ ہو جاتا ہے، اشتباہ ہونے کا خوف ہے کہ ہاں دونوں مذکر ہے نا زید و عمر، اما وزید ہند ضاربها ہوا، ادھر تو مشخص ہے مؤنث کی ضمیر ہند کی طرف، مذکر کی ضمیر زید کی طرف، پھر بھی یہاں پر نکالنا ہوگا۔ وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ الاستتار، لیکن کوفیین کہتے ہیں کہ استتار جائز ہے، اگرچہ غیر منحیلہ پر جاری ہوتا پھر بھی کیا ہے ضمیر مستتر ہوتی ہے، کب؟ اذا من اللبس، اگر اشتباہ سے امن ہو۔ یہ زید ہند ضاربہا، ضاربہا صحیح ہے اس کے نزدیک، کیونکہ یہاں اشتباہ نہیں ہوتا، ہاں ہند کی طرف لوٹتی ہے، ضمیر فاعل زید کی طرف لوٹتی ہے۔ ہاں واختارہ المصنف فی الکافیہ، مصنف نے اسی قول کو اشتباہ سے اگر خوف نہ ہو تو ضمیر منفصل لانا واجب نہیں ہے، بلکہ اندر مستتر رکھ سکتے ہیں۔
وَأَخْبَرُوا عَنِ الْمُبْتَدَى، خبر دیا ہے مبتدا سے، عرب نے مبتدا سے خبر دیتے ظرف کے ذریعے نہ ہو، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، رکب مبتدا، اسفل اس کے لیے خبر، متعلق سے مل کر کیا ہے؟ خبر ہے۔ اچھا، او بحرف جر مع مجرور، یا حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ خبر واقع ہو، کا الحمد للہ، لام اللہ جار مجرور متعلق سے مل کر خبر الحمد۔ ٹھیک، اچھا، حال کونہم ناوینا، درنحالی کی یہ عرب نیت میں رکھتے ہیں، معنی یہ ناوینا نیت میں رکھتے ہیں، ناوینا کا معنی مقدری تقدیر میں رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک متعلق، کس کے لیے متعلق تقدیر میں رکھتے ہیں؟ کسی ظرف اور جار مجرور کے لیے ایک متعلق کو تقدیر میں رکھتے ہیں۔ وہ متعلق اسم فاعل او فعلا، وہ متعلق کیا ہوگا؟ اسم فاعل ہوگا یا فعل ہوگا۔ هو الخبر فی الحقیقت، حقیقت میں وہی متعلق خبر ہے، حقیقت میں وہی متعلق اسم فاعل یا فعل وہی خبر ہے۔ ولا يكون الا كائنا مستقر، اور متعلق نہیں ہو سکتا ہے یا تو کائنا ہوگا یا استقر ہوگا، افعال عموم سے اس کا تعلق ہے۔ او فيه معنی کائنا مستقر، یا وہ خبر ہے جس کے اندر معنی یہ کائنا و استقر ہے، کیا ہے وہ؟ ثابت و وجد و نحوہما، ان میں سے کوئی ایک کیا ہے؟ متعلق لینا چاہیے۔ اب متعلق یا اسم فاعل کا صیغہ لے ہی یا فعل لے لے، دونوں صحیح ہے۔